بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میری ماں نے سلیم کے ساتھ میری شادی کے لیے ہاں کی تو میرے بھائیوں نے اس رشتے کی بہت مخالفت کی۔ دوسرے شادی کسی بھی صورت سلیم کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امی کو سلیم کے بارے میں سب بتایا کہ سلیم کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کا بہت لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، مگر امی کو تو اپنے بھانجے سے اس قدر پیار تھا کہ سبھی کو جھٹلا کر انہوں نے میری شادی ان سے کر دی۔ بچپن میں ہی خالہ نے سلیم کے لیے امی سے مجھ سے مانگ لیا تھا، گویا میں سلیم کی بچپن کی مانگ تھی۔ وہ بھلا یہ رشتہ کیسے چھوڑ دیتے؟ ابھی دادی اور بھی مخالفت کے باوجود بھی میں ان کی بہو بن گئی۔ شادی سے قبل بہت کچھ سن رکھا تھا، تبھی پہلے دن ہی ان سے وعدہ لیا کہ اب اگر آپ نے کسی سے دل لگی کا کھیل رچایا اور مجھے خبر ہوگی تو میں ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی اور ہمیشہ کے لیے مائکے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ اب میری شادی ہو گئی ہے، اب میں ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، تم ہی میرے گھر کی مالکن ہو اور میں دل کی رانی رہوں گی، بے فکر ہو جاؤ، تمہارے بعد کسی کی چاہ نہیں ہے مجھے، تم ایسی ہی رہو گی۔ میں نے یقین کر لیا۔ امید پر دنیا قائم ہے، یقین نہ ہو تو انسان اس دنیا میں ایک پل خوشی سے سانس نہیں لے سکتا۔ گھر والوں کی خوشیاں عزیز تھی، خاوند کو مجازی خدا سمجھ کر ہر قدم ان کے ساتھ تعاون کی ٹھان لی، ہم سکون سے زندگی بسر کر سکیں اور آئندہ زیادہ خوشحال ہو کر معاشرے میں مقام بنا سکیں۔ خالو جان لیڈیز شوز کی دکان تھی، سلیم بھی ان کے ساتھ دکان پر ہوتے تھے، مگر وہ اتنی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ جب دل کیا دکان پر چلے گئے، ورنہ زیادہ وقت گھر پر ہی رہتے تھے۔ گھر کے سارے اخراجات خالو کے ذمہ تھے، مگر کچھ ہی عرصے بعد خالو بیمار ہو گئے تو گھر بیٹھ گئے، دکان میرے خاوند کو سونپ دی۔ سلیم پہلے تو کچھ لاپرواہی سے زندگی گزار رہے تھے، مگر والد کے یوں گھر بیٹھنے پر ان پر دگنا اثر ہوا۔ والد کے علاج معالجے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری انہی کی تھی اور بزنس کو بھی سنبھالنا تھا۔ سلیم اکثر پریشان اور گھبرائے ہوئے رہنے لگے، تب میں نے ہمت دلائی کہ گھبرانا نہیں، مشکل وقت بیت جائے گا، بہرحال آپ کے ساتھ ہوں۔ جب خالو جان کو ہسپتال لے جانا ہوتا، ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا تو میں اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بلوا لیا کرتی تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی دکان کو دے سکے، تاکہ کاروبار ٹھیک سے چلتا رہے۔ خالو جان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا خالو جان صحت یاب نہ ہو سکے اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ تمام تر ذمہ داریاں سلیم کو اٹھانی پڑ گئی، وہی اب کنبے کے کفیل تھے۔ شروع میں ان کی دکان کھولنے کو دل نہیں کرتا تھا، زبردستی سمجھا بجھا کر وقت پر انہیں روزانہ کہہ دیتی، کاروبار سے غفلت مصائب کو دعوت دینے کا سبب نہ بن جائے۔ سلیم کی فطرت ہی ایسی تھی، ایک جگہ جم کر بیٹھنے کا حوصلہ نہ تھا، وہ تھک جاتے یا ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتے، لیکن غم زندگی سے زیادہ اس وقت غم روزگار حق تھا۔ خالو جان کی بیماری پر بے تحاشا روپیہ لگا۔ زندگی بے وفا تو دوست سے بڑھ کر بے وفا ہوتی ہے، ایک بار جمع جمایا کاروبار چوپٹ ہو جائے تو پھر سے جمانے میں عمر لگ جاتی ہے۔ یہ نکتہ سلیم نہ سمجھ سکے، رفتہ رفتہ دکان بیٹھ گئی، گھر میں روزمرہ خرچے کے لالے پڑ گئے، تب خالو جان کے نائنا دوستوں سے ادھار لے کر مال پڑا اور نئے سرے سے کاروبار سنبھالا۔ مرد میں لاکھ اچھائیاں ہوں، اگر وہ دل پھینک ہو تو وہ کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اب دکان پر تو ان کی نگرانی نہیں کر سکتی تھی، مگر کبھی کبھی قریب رشتہ داروں کی زبانی یہ بات خالہ کو سننے کو مل جاتی کہ تمہارے بیٹے میں یہ بڑی خامی ہے کہ وہ عورتوں سے جلد مانوس ہو جاتے ہیں، آج کل کا حق خواتین کو تھڑا تھڑ ادھار پر جوتے دے رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، دکان خالی نہ ہو جائے، اس طرح تو کاروبار نہیں چلا کرتے، اور یہ سب کچھ ایسی ویسی لڑکیوں سے دوستی بنانے کے لیے کرتے ہیں جو اپنے پیار کے جھوٹے جال میں پھنسا کر سلیم جیسے دکانداروں کو لوٹتی رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تو میں نے سلیم کی خبر لی۔ وہ کہنے لگے، تم بھی پاگل ہو کہ ان کی باتوں میں آ گئی ہو،
تمہیں نہیں پتا ہمارے خاندان والے کاروبار سے جیلس ہوتے ہیں، بس اسی لیے تمہیں اور اماں کو آ کر بدگمان کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کا سکون خراب رہے اور میں کام نہ کر سکوں، اور کاروبار کبھی کبھار گاہکوں کو ادھار دینا پڑتا ہے۔ بنا اعتبار کیے بزنس میں کامیابی کہاں ملا کرتی ہے؟ تم ان باتوں کو کبھی سمجھو گی؟ آئندہ ایسی باتوں پر ہرگز کان مت دھرنا۔ سال بھی نہ گزرا تھا کہ ان کی دکان بیٹھ گئی اور اسے بند کرنا پڑا۔ ان دنوں بہت پریشانی تھی۔ جب آدمی خسارہ اٹھاتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ سلیم کی سمجھ میں نہ آتا تھا اپنی دکان کو کیسے سنبھالے۔ میں نے والدہ اور بھائیوں سے بات کی کہ آپ لوگ کچھ سرمائی کا بندوبست کر دیں، ورنہ ہمارے گھر کی گاڑی چلنے والی نہیں، چولہا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میری بات پر وہ کہنے لگے، سلیم کا کاروبار ڈھنگ سے آتا نہیں، سرمایہ تو ڈوب جائے گا، بہتر ہے یہ کہیں نوکری کر لے۔ اپنوں کی طرف سے ایسا مایوس کن جواب سن کر میں کیسے ناکام لوٹ آئی۔ انہی دنوں جب بے حد مالی پریشانی گھر میں تھی، ہمارے محلے میں ایک مالدار بیوہ نے گھر خرید لیا۔ ایک دن وہ ہم سے ملنے آئی تو اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ گئی۔ مرحوم شوہر کافی روپیہ چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کا ہر بازار میں لیڈیز جوتوں کا بہت بڑا گودام تھا۔ وہ کاروبار کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے مال خریدا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد میں ان کا بزنس نہیں چلا سکی۔ دونوں بچے کم سن تھے، لہٰذا گودام فروخت کر دیا۔ تمام روپیہ پیسہ بینک میں جمع کروا رکھا ہے۔ روپے کم ہی خرچ ہوتے ہیں۔ کچھ دوستوں کا بھی سہارا لیا تھا، انہوں نے میرا سرمایہ کھا لیا اور رفو چکر ہو گئے۔ اب کچھ رقم بھی ہے۔ دیانت دار آدمی کی تلاش ہے۔ میں ہوں جو روپیہ اپنے کاروبار میں لگا کر منافع دیتا رہے اور میرے گھر کا خرچ چلتا رہے۔ بچے تعلیم مکمل کر لیں۔ اس کی یہ بات سن کر ایسا لگا ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو اسی باعث پریشان تھے۔ دکان کے لیے سرمایہ درکار تھا۔ میں نے سلیم سے تذکرہ کیا تو بولے، پہلے مجھے کاروبار کا تجربہ نہ تھا، اب تجربہ ہو گیا ہے، مگر سرمایہ نہیں مل رہا۔ اس بار اگر سرمایہ مل جائے تو ایسا بزنس سیٹ کروں گا، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تم کسی طرح اس خاتون کو راضی کرو، بات بن سکتی ہے۔ سلیم کی یقین دہانی پر میں نے عظمیٰ بیگم سے بات بڑھائی، جلد ان کا اعتماد حاصل کر لیا۔ وہ سلیم کے بزنس میں اپنا سرمایہ لگانے پر راضی ہو گئی۔ معاہدہ کرتے وقت 2-3 محلے کے معززین کو گواہ بنانا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی دشوار شرط نہ تھی۔ سبھی محلے والے خالوں کے پرستار اور جاننے والے تھے۔ خالہ کی استدعا پر گواہ بن گئے اور معاہدہ طے پا گیا۔ بیگم نے اپنا سرمایہ ہمارے کاروبار میں لگا دیا اور طے شدہ منافع معاہدے کی روح سے ان کو ملنے لگا۔ اب واقعی سلیم صاحب کا تجربے سے کافی سنبھل چکے تھے، لہٰذا کاروبار چل پڑا۔ دکان نے دوبارہ سے مال بھر دیا اور خوب منافع ہونے لگا۔ سلیم کا بزنس بہت اچھا تھا، بیوہ کے سرمایہ کی برکت تھی۔ بہرحال منافع سلیم اور عظمیٰ بیگم میں برابر دیانت داری سے تقسیم ہونے لگا، خوشحالی سے تقسیم ہونے لگا۔ ہم بھی خوشحال ہو گئے، بیوہ خاتون بھی خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ پرسکون اور مطمئن ہو گئی۔ سلیم نے عظمیٰ بیگم کو منہ بولی بہن بنا لیا۔ میں بھی اس خاتون کی بے حد قدر و عزت کرنے لگی تھی۔ گھر آتی تو خاطر تواضع کرتی جیسے وہ میرے میاں کی سگی بہن ہو۔ اس وجہ کے شریک کاروبار تھی، اسی لیے اس کا اکثر ہمارے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ وہ سلیم سے کافی دیر باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے بھی فراق دلی کا ثبوت دیا اور کبھی شک و شبہ دل میں جگہ نہ دی۔ عظمیٰ بیگم کا میرے شوہر کا بیٹھ کر کھانا پینا، بات چیت کرنا ہمارے خاندان کے قریبی رشتہ دار خواتین کو بہت کھٹکتا تھا۔ وہ اعتراض کرنے لگی، کاروبار اپنی جگہ، مگر اس خاتون کا یوں ملنا جلنا ٹھیک نہیں۔ مجھے کہتی کہ تمہیں ذرا پرواہ نہیں، گھنٹوں گھنٹوں تمہارا شوہر اور عظمیٰ ڈرائنگ روم میں باتوں میں مشغول رہتے ہیں، تم جانتی تک نہیں ہو۔ میں نے ہنس کر کہہ دیتی، مجھے ان پر پورا اعتماد ہے، وہ کاروبار کے متعلق باتیں کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، ان کا مسئلہ مشترک ہے۔ مجھے کاروباری باتوں کی کیا سمجھ، میں کیوں ان کے درمیان بیٹھی رہوں، اپنا وقت ضائع کروں۔ مجھے گھر کے اور بھی تو کام کرنے ہوتے ہیں، بس میں اس قسم کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیتی۔
ایک اچھی سی ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال دیتی۔ عظمیٰ بیگم جب چاہتی بات چیت کر لیتی۔ سلیم بھی اکثر جب کوئی لین دین کا مسئلہ ہوتا تو ان کے گھر چلے جاتے، کبھی وہاں کھانا کھا لیتے، لیکن مجھے آ کر بتا دیتے عظمیٰ بہن کے ہاں گیا تھا کیونکہ بزنس کے بارے میں کچھ معاملات بتانے تھے۔ عظمیٰ بیگم اپنی بات چیت کے طور طریقے سے انتہائی مناسب اور شریف خاتون لگتی تھی۔ مجھے ان پر اعتراض کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، پھر ان کے حوصلے کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشحالی آئی تھی، ورنہ آج ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے ہوتے۔ غربت اور دولت بڑی چیز ہے، ان کی وجہ سے بہت سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال جو باتیں میری ساس نندوں کو ناگوار گزرتی تھی میں نے ان سے سمجھوتا کر دیا۔ ہر چھٹی کے دن عظمیٰ بیگم آ جاتی اور بلا تحمل دوپہر کا کھانا خصوصی طور پر تیار کرتی۔ شام تک ہمارے گھر بیٹھی چائے کی خاصی تواضع کا اہتمام کرتی۔ ہماری بزنس پارٹنر تھی، ان کے بغیر کاروبار ترقی ممکن تھی۔ عظمیٰ بیگم جب بھی آتی اکیلی ہی آتی، اپنی بیٹی اور بیٹے کو ہمارا نام لاتی، ان کے بارے میں پوچھتی تو جواب ملتا انہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، امتحان دے لیں تو ضرور لے آؤں گی۔ میں نے ان کی بیٹی کو صرف ایک بار دیکھا تھا، عمر میں 17 برس تھی، کالج میں سال ٹائم کی طالبہ تھی، سیدھی سادی اور شریف لڑکی، لباس بھی سادگی، چہرہ میک اپ سے آڑی۔ اسے پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا، نہ ہی کوئی دوسرا شوق۔ کالج سے گھر، گھر سے کالج، محلے میں کسی کے گھر آتی جاتی نہ تھی، نہ ہی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی تھی۔ عظمیٰ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، لڑکا بھی ایسا ہی تھا، انجینئرنگ کر رہا تھا، محلے کے لڑکوں سے ملتا جلتا نہ تھا، کالج کے بعد گھر میں ہی رہتا تھا۔ عظمیٰ کے بچوں کو اہل محلہ اچھی نظر سے دیکھتے تھے، سب محلے والے اس کنبے کی تعریف کرتے تھے۔ واقعی میں شریف اور عزت دار خاندان تھا، بیوہ ہو کر بھی عظمیٰ نے اپنے کنبے کی ساخت کو سنبھال کر رکھا تھا۔ میری ایک نند کی شادی ہوئی، عظمیٰ شادی میں آئی، مگر ان کی بیٹی کسی فنکشن میں نہ آئی۔ انہوں نے بتایا شمائلہ کے پیپرز ہو رہے ہیں، تبھی نہیں آ سکی۔ اتفاق سے بڑی بہن کی شادی کے فوراً بعد میری چھوٹی نند بیمار پڑ گئی، اسے اسپتال داخل کرانا پڑا۔ ساس اسپتال میں بیٹی کے پاس موجود تھی۔ یہ اتوار کا دن تھا، اسرا اور سلیم گھر پر تھے۔ میں نے کہا فریحہ جو کہ میری نند تھی، اسے دیکھنے جانا ہے، کوئی سوپ وغیرہ بھی لے جانا ہے۔ سلیم بولے چلو تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں، گھنٹہ بھر بعد لے کر آ جاؤں گا، تو فریحہ کے پاس رہنا۔ مجھے بھی یہ مناسب لگا، تھوڑا سا وقت اپنی نند کی عیادت میں گزاروں اور خالہ اس دوران آرام کر لیں۔ سلیم مجھے ہسپتال چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے کہا قریبی ایک دوست کا گھر ہے، انہیں بزنس سے متعلق کچھ کام ہے، ابھی واپس آتا ہوں۔ کافی وقت بیت گیا، وہ نہ لوٹے۔ خالہ کو کہنے لگی بہو شام آنے والی ہے، سلیم ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، تم ایسا کرو رکشہ کر کے گھر چلی جاؤ، شام ہونے والی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، اگر سلیم گھر آئے تو اسے یہاں بھیج دینا، میں ڈاکٹر فریحہ کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، رپورٹس بھی اٹھانی ہے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی سلیم کو گئے ہوئے اتنا وقت ہو گیا تھا، وہ ابھی تک کیوں نہیں لوٹے تھے، اللہ خیر کرے۔ دعائیں پڑھتی گھر پہنچی، بیرونی دروازہ کھلا تھا، برانڈے میں جوتے اتارے تاکہ کمرے کا قالین خراب نہ ہو، ننگے پاؤں چلتی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ سلیم کسی خاتون کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، میرے قدم ٹھٹک گئے، میں رک کر باتوں پر غور کرنے لگی۔ چپ کر باتیں سننا بری بات ہے، لیکن بیویوں کی خصلت ہوتی ہے کہ شوہروں کی جاسوسی میں لگی رہتی ہے۔ یہ جاسوسی ان کی زندگی جہنم بنا دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ مجھ پر بھی اس روز انکشاف ہوا، قیامت گزرے۔ عظمیٰ بیگم اپنی بیٹی کی شادی سلیم سے کرنے کے لیے کچھ شرائط طے کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا سلیم بیٹا دیکھو، شمائلہ تم سے کافی چھوٹی ہے، تمہارے اصرار پر میں سوتن دینے چلی ہوں، اس کے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت تم کو دینی ہوگی، اس کے لیے علیحدہ مکان لوگے اور مکان اسی کے نام خریدو گے، وہ اس گھر میں سوتن کے ساتھ نہیں رہے گی۔ بے شک تمہاری اولاد نہیں، تم اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، یہ تمہاری مجبوری ہے، لیکن تمہاری شادی کو ابھی 5-6 برس ہوئے ہیں، خدایا اولاد ہو ہی سکتی ہے، دوسری شادی کے بعد اگر پہلی بیوی سے اولاد ہوگی تب میری بیٹی کا کیا ہوگا، تمہیں میری بیٹی شمائلہ کے لیے کاروبار میں شراکت کا معاہدہ بھی کرنا ہوگا۔
کیونکہ سرمایہ تو اس کے باپ کا ہی لگا ہوا ہے۔ کاروبار بے شک انجینئرنگ کر رہا ہے، اگر اسے معقول ملازمت نہ ملی، اس کے لیے بھی دکان میں ہی پارٹنرشپ کی جگہ نکالنی ہوگی۔ اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سلیم کہنے لگے، آپ کی تمام شرائط منظور ہے، اب بس ہاں کہہ دیجیے، مجھے اولاد چاہیے، بس اب نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ میں اب مزید دیر نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ میں کیا سن رہی تھی؟ کیا واقعی مرد قابل اعتبار نہیں ہوتے؟ یہ انسان ہی قابل اعتبار نہیں ہوتے؟ کوئی بھی کسی موڑ پر دھوکہ دے سکتا ہے، راستہ بدل سکتا ہے۔ زاہد نے مجھے کبھی نہ کہا تھا کہ اولاد چاہیے۔ اگر کوئی ایسی آرزو دل میں چھپی تھی تو اپنی والدہ سے کبھی اظہار کیا ہوتا۔ دراصل ان کو ایک نئی نوعمر نویلی دلہن درکار تھی۔ دل پھینگ صاحب کا نہ جانے کب اس وقت بیگم کے گھر آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ان کی صاحبزادی ان کے دل میں سما گئی۔ سارا معاملہ ان کی شرافت کا اب مجھے سمجھ آ گیا۔ سخت صدمے میں خالہ سے ذکر کیا، بولی اولاد دینے والا خالق ہے۔ تمہارے گھر تو ایسے میڈیکل ٹیسٹ ہو چکے ہیں، تم میں کوئی نقص نہیں۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تم کسی بھی وقت صاحب اولاد بن سکی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم صبر کر لیں گے۔ میں تمہیں آج پھر لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔